تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو مالک ہے پوری کائنات کا۔ میرا درود لامحدود اس نبی مختار پر جن کے آنے سے عرش نے جنبش لیا، ستاروں کو دمک، چاند کو چمک، سورج کو روشنی ملی۔ میرا سلام اس ولی کامل کو جن کی نگاہ نے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو معرفت اللہ سے منور کیا۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع اللہ کے ذکر والا اجتماع، اللہ کے فضل والا اجتماع، اللہ کے کرم والا اجتماع۔ اللہ اس اجتماع کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ان اولیاء کا آج عرس کا آخری دن دعائیہ محفل ہے۔ اللہ ان پاکان امت کی سنگت اور ان کی توجہات ہمیں عطا فرمائے۔ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں کہ جن کی حیات کو اٹھا کے پڑھا جائے، جن کی زندگیوں کو دیکھا جائے، جن کی زندگیوں کو سٹڈی کیا جائے، پڑھا جائے، تو ہمیں ان کا ہر لمحہ زندگی کا جو انہوں نے گزارا ہے وہ اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ کی غلامی میں نظر آتا ہے۔ اٹھا کے دیکھیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی آیا ہے، ان کے پاس جو بھی آیا ہے انہوں نے قرآن کا علم عطا کیا ہے اور رسول اللہ کی غلامی کا کہا ہے، اللہ کے ذکر کا کہا ہے، رسول اللہ کی غلامی کا کہا ہے۔ اور یہ عالم تھا آپ کا حضور بابا جی پاک درویش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کھانا کھا رہے تھے تو ہمارے دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ، قبلہ چند پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہی پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کھانا کھاتے کھاتے آپ نے بابا جی پاک درویش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قبلہ چند پیر صاحب سے کہا کہ بیٹا ایسا کرو، آئینہ لے کر آ جاؤ۔ جب وہ آئینہ لے کر آئے تو کھانا کھاتے کھاتے اس آئینے کو، شیشے کو سامنے رکھا، دیکھنا شروع کر دیا۔ تو قبلہ ہمارے دادا جی بابا جی سے کہتے ہیں حضور کھانا کھاتے ہوئے بھی کوئی بندہ آئینہ دیکھتا ہے؟ آپ ہمارے بیٹا میں یہ دیکھ رہا ہوں جب لقمہ میں نے منہ میں ڈالا ہے تو میرا منہ سنت کے مطابق حرکت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ یہ وہ فقیر ہیں جن کا یہ پیغام تھا، یہ وہ خانقاہ ہے کہ جن کا یہ پیغام ہے ان اولیاء کا کہ بیٹا سب سے پہلے شریعت کے دامن کو پکڑ۔ کوئی بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، شریعت کا باغی ہے، سنے نا وہ جادوگر ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا۔ فقر کے لیے شریعت جو ہے نا وہ لازم ہے۔ شریعت کے دامن سے جڑو گے تب تمہیں فقر کی منزل اللہ عطا فرمائے۔ ہم نے تو تعریف ہی غلط کر دی ہے، ہم نے تو فقر کی تعریف ہی غلط کر دی ہے۔ آج کا تو فقر اسے کہتے ہیں پیٹ میں درد ہے، شف کی ٹھیک ہو گیا، یہ کیا جی فقیر ہے۔ ٹانگ میں درد ہے، شف ہوئی، ٹانگ کا درد ٹھیک ہو گیا، یہ فقیر ہے۔ ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، پاؤں بھی چوم رہے ہیں، انکار نہیں کرتا، لیکن بات یہ کہ تعریف ٹھیک کرو۔ فقر کی تعریف کیا ہے؟ اب ایک بندہ کسی نان مسلم کے پاس جاتا ہے، دوائی لیتا ہے، کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، مسلمان نہیں ہے، دوائی لی، آرام آ گیا، پھر فقر کی تعریف اس پہ بھی سچی آ رہی ہے۔ ٹانگ میں درد ہے، کوئی گولی لی، کوئی ایسی ہم نے دوائی لی جس سے ہمیں آرام آ گیا، پھر اسے بھی فقیر کہو۔ یار بابا بتاؤ فقر کی تعریف کیا ہے؟ تو اولیاء یہ کہتے ہیں، اللہ والے یہ کہتے ہیں، اللہ والے یہ کہتے ہیں جو شریعت کے تابع ہے، جو شریعت کو جنہوں نے پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث کو پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، وہ فقیر یہ کہتے ہیں فقر وہ ہوتا ہے کوئی دنیا میں ڈوبا ہوا شخص تمہارے پاس آئے، تم دنیا کو دل سے لگا کے رسول اللہ کی محبت پیدا کرو، رسول اللہ کی محبت پیدا کر۔ تو فقیر وہ ہوتا ہے جن کی خانقاہوں پہ آؤ تمہیں دنیا داری نہ نظر آئے، رسول اللہ کی محبت نظر آئے، تمہیں رب کا ذکر نظر آئے، تمہیں رب کا ذکر
نظر آئے، رسول اللہ کی غلامی نظر آئے، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو دل تو بہت کرتا ہے کہ آپ سے باتیں کروں، لیکن مجھے کافی دفعہ پیغام انتظامیہ کی طرف سے آ چکا ہے کہ آپ جلدی دعا کریں، وقت کافی بیت چکا ہے۔ تو یہاں یہ آستانہ وہ آستانہ ہے، یہاں اپنے ذکر کی تبلیغ نہیں ہوتی۔ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یار یہ تعویذوں داغوں سے نکلو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے، سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے۔ دیکھو نا، کوئی پیر کوئی بات کر دے، آپ کہتے ہو پیر صاحب نے کہہ دی، تو مجھے یہ بتاؤ صاحب قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے روشن کر دیتا ہے۔ تمہارے لیے اگر پیر کا قول بڑا معتبر ہوتا ہے، مجھے یہ بتاؤ رب کا محبوب جو کہہ رہا ہے، جب تم قرآن سے جڑو گے خدا کی قسم اللہ صرف تمہیں روشن نہیں کرے گا، تمہاری نسلوں کو بھی روشن کرے گا۔ تو اس لیے یہاں سے پیغام یہ ہے کہ آپ قرآن سے جڑیں، یہاں سے پیغام یہ ہے آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑیں۔ اور دیکھیں میں اکثر ایک حدیث میں نے کافی دفعہ اسے بیان کیا، جب بھی بیان کرتا ہوں تو مجھے اس حدیث سے مبارکہ سے نئی چیز ملتی ہے۔ حدیث ایک ہی ہے، ایک کرم ادھر سے ہوتا ہے، ہر دفعہ نئی چیز وہاں سے کوئی نکل آتی ہے۔ میرے آقا کے غلام ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ غلام سونے مصطفیٰ کے سارے غلام سونے ہیں، جس غلام کو دیکھو گے اس کا اپنا رنگ تمہیں نظر آئے گا، اس کی اپنی محبت نظر آئے گی۔ سنیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام ہیں، کہتے ہیں کہ دل میں خیال ہے، دل میں ارادہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کر ایک عرض پیش کروں گا، تو حضور سے اس بارے میں پوچھوں گا، عرض کروں گا۔ تو چلے گئے، میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بددعا والے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ دیکھو کیا خوبصورت منظر ہوگا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سونے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نظریں اٹھا اٹھا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ صدقے جاؤں ان غلاموں پہ جن غلاموں نے میرے آقا کو دیکھا، ان کی نشست میں بیٹھے۔ صدقے جاؤں جو غلام آقا پہ قربان ہوئے، صدقے جاؤں غلاموں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں حضور مہربانی فرما رہے ہیں، مجلس ختم ہو گئی، مختصر اسے کرتے ہیں الفاظ کو، مجلس ختم ہو گئی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہیں اٹھے۔ تو میرے آقا، آپ کو تو پتا تھا غلام کے دل میں کیا ہے، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں۔ سنیں وہ شعر ہے کہ بیٹھے ہیں زمین پر عرش کی خبریں رکھتے ہیں، بیٹھے ہیں زمین پر عرش کی خبریں رکھتے ہیں۔ تو یہ سنے مصطفیٰ کو اگر عرش کی خبریں ہیں تو غلاموں کے دل کا بھی پتا ہے، غلاموں کے دل میں کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے چلے گئے، حضور نے مہربانی فرمائی اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ میرے غلام کیا پوچھنا چاہتا ہے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا دل میں سوال ہے؟ تو میرے آقا کے غلام نے عرض کی کہ پیارے آقا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائے جو ذکر تمام ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہو، کوئی ایسا عمل بتائیں جو عمل تمام عملوں سے اعلیٰ ہو، عبادت تمام عبادتوں سے اعلیٰ ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام اللہ کا ذکر کیا کر، یہ ذکر تمام ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہے، یہ تمام ذکروں سے اعلیٰ ذکر ہے۔ اور حدیث مبارکہ ایک اور حدیث مبارکہ کو ساتھ میں منسلک کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم، جو لوگ ذکر والوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا حضور کہتے ہیں مبارک ہو، میں کہتا ہوں کسی کو پیر مبارک دے دے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو والدین مبارک دے دے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو استاد مبارک دے دے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کسی کو اور کوئی بندہ خاص ہو وہ مبارک دے دے وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ مبارک صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے سارے غلاموں کے لیے ہے۔ میرے آقا کی یہ مبارک قیامت تک آنے والے سارے غلاموں کے لیے ہے۔ میرے آقا کے یہ لب ہلے، حرکت میں آئے اور کیا جملے نکلے، خوبصورت جملے نکلے، انہیں دل کی تختی پہ نقش کریں۔ یہ وہ خانقاہ ہے جہاں صرف رسول اللہ کی باتیں سنائی جاتی ہیں،
یہاں صرف اللہ کے ذکر کی باتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ وہ خانقاہ ہے یہاں محبت رسول کے جام پلائے جاتے ہیں. تو میرے آقا کے لب ہلے تو میرے آقا نے کہا، فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہیں مبارک ہو. تو میرا عشق یہ کہتا ہے یہ مبارک صرف صحابہ کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے ہے. میرے آقا نے کہا، فرمایا میرے آقا نے، آقا فرماتے ہیں صحابہ تمہیں مبارک ہو جو لوگ ذکر والوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ذکر والوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن میں اگر اس طرح کہوں جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں، قرآن بھی ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں، جو لوگ نماز سے جڑ جاتے ہیں، نماز بھی ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے. جو لوگ نماز سے جڑ جاتے ہیں، جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں، ذکر سے جڑ جاتے ہیں، تو جو لوگ ان ذکر والوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں مبارک ہو، اللہ ان لوگوں سے بدبختی کو دور فرما دیتا ہے. اب ایک اور چیز یہاں سے ملتی ہے. ایک تو یہ ہوا بدبختی دور ہوئی، اور الفاظ کیا ہیں آرام سے اگر سنیں، اگر پڑھا جائے تو الفاظ یہ ہیں کہ جو لوگ ذکر والوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جو لوگ ذکر والوں سے جڑ جاتے ہیں. ابھی ذکر کرنے کی بات نہیں ہوئی، ابھی ذکر کرنے کی بات نہیں ہوئی، ابھی ذکر والوں سے جڑنے کا یہ کمال ہے. جب جڑ کے زبانوں پہ ذکر آ جائے گا پھر کیا کمال ہو جائے، پھر اللہ کیا کمال کرے گا. جو لوگ ذکر والوں سے جڑ جاتے ہیں اللہ ان سے بدبختیوں کو دور کر دیتا ہے. تو لوگوں صوفیاء کی تعریف اٹھاؤ، خدا کی قسم اگر ان صوفیاء کو نور ملا ہے، ان کی آنکھوں میں اگر نور منتقل ہوا ہے، ان کے ہاتھوں میں اگر نور منتقل ہوا ہے، ان کے کانوں میں اگر نور منتقل ہوا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اگر یہ منتقل ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جو لوگ خود کو اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، پھر اللہ کا نور ان کی آنکھوں میں منتقل ہو جاتا ہے، ان کی زبانوں میں منتقل ہو جاتا ہے، ان کے کانوں میں منتقل ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ ان پہ مہربانی فرماتا ہے، اللہ ان پہ کرم فرماتا ہے. پھر جس وقت بھی رب کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ خالی نہیں لٹاتا، اللہ خیر عطا فرماتا ہے. تو اس لیے یہ وہ خانقاہ ہے جہاں سے محبتوں کا پیغام ملتا ہے. اور یہ نقش و بندی جو ہوتے ہیں نا، یہ پکے حیدری ہوتے ہیں. اور صحابہ میں سے جتنی محبت مولا کائنات کی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ تھی، اور سیدنا صدیق اکبر کی محبت مولا کائنات کے ساتھ تھی، خدا کی قسم اٹھا کے پڑھو اتنی محبت کسی کی ہے ہی نہیں. اتنی محبت اٹھا کے تم پڑھو. کیسے؟ آپ کہیں جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ سنیں نا، آپ کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ سنیں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سنیں میرے آقا مہربانی کر رہے ہیں، سنیں سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حیدر کرار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، حیدر کی محبت ابو بکر کے گھر سے مل رہی ہے، اور ابو بکر کی محبت حیدر کی زبان سے مل رہی ہے، حیدر کے گھر سے مل رہی ہے. بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضور مہربانی فرما رہے ہیں. تو حضور جب مہربانی فرما رہے ہیں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ اپنے گھر سے اندر سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی ہیں. تو کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں، میں نے عجیب دیکھا. کیا عجیب دیکھا؟ کہ دیکھا یہ ہے کہ حضور کے سارے غلام حضور کے چہرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر پاک حیدر کرار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، حیدر کرار کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. نقش و بندیوں، ہم صرف نقش و بندی نہیں ہے، حیدری نقش و بندی ہے. ہم تو حیدری نقش و بندی ہیں. تو کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ سیدنا صدیق ابا جان، میرے ابا جان دیکھ رہے ہیں حیدر کرار کے چہرے کو. دل میں بھی سوال، ذہن میں بھی ایک کوشچن آیا کہ یار عجیب معاملہ ہے، یہ کیا سب حضور کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ابا جان آئیں گے تو سوال کروں گی، پوچھوں گی کہ ابا جان یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا آپ حضور کو نہیں دیکھ رہے تھے، آپ تو علی کو دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں جب ابا جان اندر آئے نا تو آپ نے عرض کی ابا جان
آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو. آپ نے عرض کی ابا جان پوچھنا یہ چاہتی ہوں حضور بیٹھے ہوئے تھے مجلس لگی ہوئی تھی. یہ دوسری مجلس نہیں ہے، حضور کے غلاموں کی مجلس ہے. یہ حضور کے غلاموں کی مجلس ہے، کسی اور مجلس کی طرف مت نہ تم نکل پڑو. یہ حضور کے غلاموں کی مجلس ہے، یہ حیدریوں کی مجلس ہے، یہ صدیقیوں کی مجلس ہے، یہ فاروقیوں کی مجلس ہے، یہ عثمان غنی کے چاہنے والوں کی مجلس ہے. سنیں نا، یہ حسینیوں کی مجلس ہے، یہ حسنیوں کی مجلس ہے. سنیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ہیں، سب حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دیدار کر رہے ہیں، بددعا والے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، آپ تو علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو آپ مسکرائے. دیکھو نا علی کا نام سن کے ابو بکر مسکرائے. سنے نا، علی کا نام سن کے ابو بکر مسکرا رہے ہیں. اے صدیقو تم بھی خوش ہو کے مسکراؤ، نعرہ حاضری لگاؤ، نعرے حیدری. دیکھو نا یار ابو بکر کی، دیکھیں نا ابو بکر کے گھر سے محبت علی مل رہی ہے. دیکھیں نا علی کے چہرے کو میں نے دیکھا، آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تو جب وہ سوال ہوا تو بھی آپ علی کا نام آئے نا، آپ مسکرانا شروع ہو گئے، خوش ہونا شروع ہو گئے. تو آج بھی صدیقی وہی ہوگا جب اس کے سامنے علی کا نام آئے اسے درد نہ پڑے، درد ختم ہو جائے، مسکرانا شروع ہو جائے. تو وہ کہتے میں نے دیکھا آپ جب نام سیدنا عائشہ صدیقہ آپ نے نام لیا تو مسکرائے. تو آپ نے پھر اپنے سر کو جھکا لیا اور دھیمے لہجے میں میٹھے انداز میں، دیکھیں نا وہ میٹھے، علی کا نام آتا ہے زبان بھی میٹھی ہو جاتی ہے، میٹھے انداز میں وہ جملے نکلے ابو بکر کی زبان سے. ابو بکر یہ کہتے ہیں، حضور کے یار یہ کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے سونے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے. پھر بھاگے، پھر ایک اور جگہ ابو بکر بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا اب یہاں سے ابو بکر کے گھر سے محبت علی ملی. پھر ایسا ہوا کہ آپ بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں ایک اور مقام پر. تو کہتے ہیں کہ علی پاک نے دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں تو علی پاک کھڑے ہو گئے. علی پاک ابو بکر کو دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے. اور ابو بکر کیا بات ہے، کیوں بھاگتے ہوئے آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو میرے سیدنا ابو بکر صدیق نے آپ کو کہا کہ اے علی کہ میرے مصطفیٰ نے، سونے مصطفیٰ نے، تیرے اور میرے محبوب نے بڑے خوبصورت جملے تیرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے. علی پوچھتے ہیں کیا سونے مصطفیٰ نے فرمایا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جنت میں وہی جائے گا جسے علی سٹیمپ لگائے گا، جس پہ علی سگنیچر کرے گا، جنت میں وہ جائے گا. تو جب یہ جملے علی پاک نے سنے نا تو علی پاک بھی جو ہے نا وہ خوش ہوئے، مسکرائے اور کہا اے ابو بکر تو غم نہ کر، جس دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا علی سٹیمپ ہی نہیں لگائے گا. سنے علی اس بندے پہ سٹیمپ ہی نہیں لگائے گا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا. تو اس لیے دوستو یہ علی کی محبت ابو بکر کے گھر سے ملتی ہے اور ابو بکر کی محبت علی کے گھر سے ملتی ہے. اللہ میں ان پاکان امت اور حضور کے صحابہ کا فیض عطا فرمائے. اور اللہ آپ سب کی حاضری، آپ دور دراز سے سفر کر کے بیرون ملک سے دربار کے خلفاء اور مختلف علاقوں سے آپ آئے ہیں اور آپ نے اپنے آرام کو چھوڑا، آپ نے موسم اس ہر چیز کو ڈال کر آپ ان اولیاء کی محبت کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے، رسول اللہ کی غلامی کے لیے آئے ہیں. تو دعا یہ ہے کہ یہ سارے فیض و برکات اللہ آپ کو عطا فرمائے، رسول اللہ کی غلامی بھی عطا فرمائے، اللہ اپنا قرب بھی عطا فرمائے اور حضور کے غلاموں کی محبت اور حضور کے صحابہ کی اور اولیاء کی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ابھی دعا کا وقت ہے، اپنے سر جھکا لیں.
گردنیں جھکا لیں، دعا ہوگی، دعا کے بعد یہاں ہی لنگر شریف کا اہتمام ہے، اس کے بعد پھر ملاقات۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ اصحابہ وبارک وسلم۔ اے بار الہ، تیری عطا سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے آج کا یہ سارا سلسلہ ہوا۔ اللہ یہ جو کچھ ہے عطا تیری ہے، یہ کرم تیرا ہے۔ اللہ تجھے اپنے کرم سے، اپنی عطا سے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ تمام گلدستہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کے والدین کریمین، حسنین کریمین، آل پاک ازواج مطہرات، میرے آقا کے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور جمیع غزوات کے شہداء، شہدائے کربلا، جانثارے کربلا، رفقائے کربلا، پاک بیبیوں کی بارگاہ میں، معصوم پھولوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ یہ تمام گلدستہ حضور کی تمام شہزادیوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے بار الہ بالخصوص یہ تمام گلدستہ شہنشاہ نقش و بند، تاجدار نقش و بند حضور سیدنا صدیق اکبر پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت سلمان فارسی مجدد پاک اور امام صاحب کی بارگاہ میں، غوث اعظم پاک کی بارگاہ میں، جمیع سلاسل کے اولیاء صوفیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے بار الہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم سب کو قبول فرما۔ اے بار الہ یہ تمام گلدستہ اللہ بالخصوص مشائخ نقش و بند موڑا شریف، مشائخ نقش و بند سالک آباد شریف، باغ درہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور بابا جی باغ دروی سرکار قبلہ چند پیر صاحب اور تاجدار سالک آباد شریف، امام الصابرین سلطان الفقراء حضور قبلہ پیر خان بادشاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور قبلہ پیر بادشاہ سرکار اور اللہ تمام اہل قبول سالک آباد شریف سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین کے جتنے رشتہ دار دوست احباب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ انہیں یہ گلدستہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اللہ یہ رات دن تیرے بندے اللہ یہ تیرے ذکر کے لیے آئے ہیں، اللہ رسول اللہ کی غلامی کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تو ان پاکان امت کے وسیلہ سے انہیں اپنا قرب، اپنا ذکر، رسول اللہ کی غلامی عطا فرما۔ اللہ غیر کی غلامی سے بچا۔ اللہ لنگر کی ڈپٹیاں کرنے والے، اللہ یہ اس موسم کے اندر لنگر کے خادمین جو تھے، اللہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ کوشش کی ہے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اور بالخصوص آج تیسرا دن ہے، اویس بادشاہ سرکار جو لنگر کے سارے سلسلہ کو دیکھ رہے ہیں اور رات دن بالکل نہیں سوئے اور ڈپٹیاں کر رہے ہیں، اللہ وہ ڈپٹیاں قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو مشائخ کی توجہات عطا فرما۔ اللہ یہ لاہور سے ہمارے جی اینڈ کیٹرنگ اور جتنے یہ خادمین، اللہ پنڈی سے وہ بچے چکوال کے جتنے بھی دوست رات دن یہ محنت کر رہے، سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ لنگر پکانے والے، لنگر کا اہتمام کرنے والے، اللہ لنگر کی ڈپٹیاں کرنے والے، خدمت کرنے والے، اللہ سب پہ مہربانی فرما۔ اللہ ہم سب کو تو اپنا ذکر عطا فرما، رسول اللہ کی غلامی عطا فرما، دلی مرادیں شریعت کے مطابق سب کی پوری فرما، قرآن کا علم اور عمل عطا فرما، حضور کے صحابہ سے عشق عطا فرما، حضور کی آل کی غلامی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اللہ حرمین شریفین کی حاضریاں عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نرینہ صالح اولادیں عطا فرما۔ اللہ یہ دوست دور دراز سے آئے ہیں، واپسی کا سفر خیر اور مبارک فرما، عافیت سے اپنے مقام پہ پہنچے۔ اللہ یہ ان کے دلوں کو اللہ تو پاک فرما، ہم سب کے دلوں کو پاک فرما، ہم سب کو رسول اللہ کی غلامی عطا فرما۔ اور جو فیصلہ اس جج نے کیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، سنیں۔ اور یہ تاجدار ختم نبوت یہ اسلام کی عمارت ہے، یہ اسلام کی عمارت ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہم سب کے لیے لازم ہے، یہ ہماری زندگی ہے، ہماری جان ہے۔ تو اس لیے یہ اپنے جو قانون عین اپنے پاس رکھیں، ہمیں قرآن نے عین دے دیا ہے، نبی کے فرمان نے بھی عین دے دیا ہے، تو اس لیے یہ ادارے کوشش کریں کہ یہ اس ایسے کاموں کو روکیں، اور اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں
کانوں کو دلوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں اللہ ان مسلمانوں پہ اپنا خصوصی کرم فرما اللہ وہ پہلے بھی بلند درجات والے ہیں اللہ ان کے درجات مزید بلند فرما جو یہود کے مقابلہ میں ہیں ان مسلمانوں کو فتح عطا فرما تمام عالم اسلام کے اندر خیر فرما بڑے محبتوں والے سب کے صورتیں نام میرے دل میں ہیں میں سب کو یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ میں سب کو جانتا ہوں اللہ ان سب پہ مہربانی فرمائے سب کی مرادیں پوری فرمائے اللہ ہمارے خلیفہ صاحب آئے ہوئے ہیں ان کے بچے بے اولاد ہیں انہیں نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ ان پہ بھی مہربانیاں فرما لنگر کے سب خلفاء کی اللہ تو حاضریاں قبول فرما سب پہ مہربانیاں فرما خدمتیں قبول فرما سب جماعتوں کی خیر فرما تو اللہ ہمیں کسی کا ذکر نہیں صرف تیرا ذکر چاہیے اپنا ذکر عطا فرما اللہ کاروبار سب کے اچھے فرما ملک پاکستان کی خیر فرما قرضوں سے خلاصی عطا فرما اللہ میں نماز پہ استقامت عطا فرما قرآن سے محبت عطا فرما اللہ جو ہمارا ادارہ ہے یہاں اللہ بچے قرآن کو پڑھ رہے ہیں اللہ ان پڑھنے والوں پہ پڑھانے والوں پہ خدمت کرنے والوں پہ سب پہ مہربانی فرما سب کی مرادیں پوری فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم مالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق الوعد الامین حمد و زیبا ہے ہمیشہ اس خدا کے واسطے عاصیوں کو جس نے فرمایا دعا کے واسطے فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے حضرت صدیق اکبر باصفا کے واسطے کیجیو میری عرض ان کی برکت سے قبول ہاتھ اٹھاؤں جب تیرے آگے دعا کے واسطے وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین پھر دعا کریں اللہ سب پہ کرم فرمائے اللہ سب پہ فضل فرمائے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اللہ ہر بیماری سے نجات عطا فرما وسوسہ شیطان سے محفوظ